www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ انسان اپنے شمار میں لانا چاہے تو اس کو نہیں لا سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتا ہے جو تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. کائنات کے وجود میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس کا نام آدم ہے، اور پھر آدم کی تسکین کے لیے تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا جن کا نام حوا ہے، اور ان دونوں کا مسکن بنایا جنت کہ تم جنت میں رہو، اور ساری جنت ان کے لیے وقف کر دی کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور جو چاہے رغدن حیث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. لیکن ایک چیز کے کھانے سے منع کیا کہ اس کو نہ کھاؤ. اب وہ کیا چیز تھی اللہ نے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیہوں تھا یا کیا تھا، اللہ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے. بہرحال کسی ایک چیز کے کھانے سے منع کیا. شیطان دشمن بنا، اور دشمنی صرف اس بنیاد پر ہوئی کہ اب تعالیٰ نے جب شیطان کو یوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ملائکہ نے کیا، آدم ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. حقیقت میں یہ تو تھا ہی شیطانوں میں سے، ابلیس میں سے، جن کی نسل میں سے تھا. لیکن آسمانوں پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو. اس کی بنیاد پر چونکہ ملائکہ جیسے عبادت کرتے تھے ویسے یہ عبادت کرتا تھا، اس لیے بعض لوگوں نے سمجھ لیا یہ بھی فرشتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی شکل میں شیطان تھا. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو شیطان نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، حالانکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنے عقلی دلائل نہیں چلتے. اس نے اپنی عقلی دلیل یہ پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر ڈالو تو بھی نیچے آتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوا اور آگ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، تو بلا میں کیوں سجدہ کروں؟ گویا یہ اس کا تکبر تھا، اناد تھا. اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، اب تعالیٰ جل شانہ تکبر کو کبھی پسند نہیں کرتا. تکبر کی جو خصلت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ اس بری صفت سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اس گندی صفت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جس صفت سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسی صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں،
حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا مجھے ایک جملہ یاد آیا، بڑے بول نہ بولو. خوب سنو اس بات کو، بڑے بول نہ بولو. بڑے بول کے بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے تو تمہارا رعب اور وقار ثابت ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے بڑے بول بولے، آپ کو مرعوب کرنا چاہوں میری عزت سے، میرے علم سے، میری دولت سے. ٹیمپرری طور پر تو آپ مرعوب ہو جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے مولا ناراض ہو جائے گا. اس لیے بڑے بول نہ بولو. حضرت کا دوسرا جملہ ہے، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو. یاد رکھو اس جملے کو، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو. خواہشات وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، اور گناہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام اعمال میں باقی رہ جائے گا. اور مصیبت اور مشکلی اور پریشانی کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑو. مصیبت آتی ہے انسان کو، پریشانیاں آتی ہیں، حالات اور بیماریاں آتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو. مصیبت اور مشکلات وقتی ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن عبادت تمہارے نام اعمال میں ہمیشہ آبندہ و پائندہ رہ جائے گی. ہمیشہ کے لیے تمہاری عبادت باقی رہ جائے گی. یہ تین باتیں، بڑے بول نہ بولو، یہ ٹیمپرری چیز ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہوگا. خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، اس لیے کہ خواہشات ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. اور مصیبت اور مشکلیوں میں عبادت کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ مصیبت اور مشکلیاں ختم ہو جائے گی اور عبادت تمہاری ہمیشہ رہ جائے گی. بہت پیارا جملہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تکبر اللہ کو پسند ہے. ابلیس نے تکبر کیا اور یہ کہا کہ میں تو آپ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں جھکوں مٹی کے سامنے. یہی وہ تکبر اور اناد تھا جس کی بنیاد پر یہ راندہ درگاہ بنا. اللہ کے دربار سے اس کو نکلنا پڑا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں تکبر کے 11 قبائح بیان فرمائے، 11 برائیاں بیان کی. فرمایا اس میں سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ انسان تکبر کی بنیاد پر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اس کی وہاں کوئی ویلیو نہیں رہتی، وقات نہیں رہتی. تواضع سے انسان کی وقات اور ویلیو ہوتی ہے. عاجزی اور انکساری سے اللہ کی نظر میں انسان کا مقام بڑھتا ہے اور تکبر سے گر جاتا ہے. تکبر کہتے ہیں کس کو؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ تکبر کس کو کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ نگاہ شفقت نہیں کرے گا اس آدمی کی طرف جس نے تکبر کی بنیاد پر اپنے پجامہ اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا. من الخیلاء، تکبر کی بنیاد پر اپنے پجامہ اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہنوں، میں چاہتا ہوں اچھے جوتے پہنوں، میری طبیعت ہے، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی ٹوپی پہننا. میں کسی کے مقابلے پر نہیں، بس میری ایک طبیعت ہے، میری طبیعت میں اچھا کپڑا پہننے کا شوق ہے، اچھے جوتے پہننے کا شوق ہے. کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ ایک طبیعت ہے انسان. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے بعد میں لکھا ہے کہ بڑے ہی نفیس کپڑے پہنتے تھے، بہت نفیس کپڑے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ پتلا سا کھدر کا کپڑا اور ایک تہبند لنگی اور ایک لنگی یہاں ہوتی تھی، بس اسی طرح چلتے رہتے. نانوتا کے ایک دسترخوان پر دونوں بزرگوں کی دعوت تھی. حضرت نانوتوی بھی ہے، رشید احمد گنگوہی بھی.
تو کسی کلام کرنے والے نے کلام کیا. کون کہتا ہے ملی رشید احمد اللہ والا ہے؟ دیکھو نا کپڑے کتنے اونچے پہنے اس لیے کہ آج کل تو تصوف نام ہے فتح پرانے کپڑے پہننے کا. اگر شاندار کپڑا پہنیں گے تو بزرگ نہیں بن سکتا ہے. خوب سنو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بھی پہنے. ملک اعلیٰ نے جب حضرت تبوک میں تشریف لے گئے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل تقریر رہ گئی دو قصے کہانیوں کا اور شریعت کی حقیقت سامنے نہیں آ رہی. فتح پرانے کپڑے ہی پہننے کا نام تصوف نہیں ہے. ملک اعلیٰ کا بادشاہ جب حضرت تبوک میں تشریف لے گئے تو اعلیٰ کے بادشاہ نے حضرت کو بہت سارا ہدیہ بھیجا. اس میں ایک شاندار کھچر بھی دیا تھا، بڑا خوبصورت اونچی ذات کا وہ جانور تھا. وہ کھچر بڑے اونچی ذات کا، حضرت اس پر سواری فرماتے تھے. اور شاندار قسم کے کپڑے دیے. حضرت نے اس کو زیب تن فرمایا. عبداللہ ابن عمر کے باب میں بخاری شریف میں کہ آپ نے سبتی جوتا پہنا. سبتی جوتا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم پہنتے ہیں نا، یہ سبتی جوتا ہے، شاندار قسم کا. جو عربوں کا مزاج ایسے جوتے پہننے کا نہیں تھا. عرب کا مزاج تھا کہیں چمڑا مل گیا مرے ہوئے جانور کا یا ذبح شدہ کا، اس کو نمک دے کر صاف کر دیا، سکھا لیا اور پھر اس کو اپنے پاؤں کا ایک ناپ لے لیا، سوراخ کر لیے اور ذرا بال نکال لیے، نہیں نکالے اور اس کا چپل. یہ ان کے جوتے تھے. ایسے تہذیب والے نہیں پہنتے تھے جو ہم پہنتے. عبداللہ ابن عمر نے اس کو پہنا تو ہمارے جیسا کوئی ہوگا تابعی، انہوں نے سوال کیا حضرت بہت اونچے جوتے پہن لیے آپ نے، یہ سفتی جوتا آپ نے پہنا بہت اعلیٰ درجے کا. حضرت نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے نبی کو پہنتے ہوئے دیکھا. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہے. سنن زوائد پر بنیت محبت ثواب ملے گا. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنن زوائد پر کوئی ثواب نہیں، یہ غلط ہے. سنن زوائد کا معنی ہوتا ہے سنن طبعیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت ہوئی، مثلا نبی کی طبیعت ہوئی حریرہ کھانے کی، آپ نے حریرہ کھایا. نبی کی طبیعت ہوئی تلبینہ کھانے کی، آپ نے تلبینہ کھایا. نبی کی طبیعت ہوئی شہد کھانے کی، آپ نے شہد کھایا. نبی کی طبیعت ہوئی کسی جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، آپ وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا. نبی کی طبیعت ہوئی سفتی جوتا پہننے کی، آپ نے پہنا. یہ سب سنن زوائد ہے، سنن طبعیہ ہے، سنن تشریعیہ نہیں. سنن تشریعیہ اس کو کہتے ہیں جس کا نبی نے امت کو مکلف بنایا کہ ظہر سے پہلے سنت پڑھو، عصر سے پہلے سنت پڑھو، دایاں پاؤں جوتا پہنتے وقت ڈالو، مسجد سے نکلو تو بائیں پاؤں سے نکلو، داخل ہو تو دائیں قدم سے نکلو، جب کوئی چیز تقسیم کرو تو رائٹ سے تقسیم کرو، لیفٹ سے نہیں، رائٹ سے. یہ ساری سنت تشریعیہ ہے. اور اللہ کے نبی نے طبیعت کے حساب سے جو کام کیا وہ سنن زوائد ہے، سنن طبعیہ ہے. اگر سنت طبعیہ کو بنیت محبت رسول کوئی استعمال کرے گا تو علماء نے لکھا ہے اس پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ نبی سے محبت کی بنیاد پر اس نے استعمال کیا. تو اللہ کے حبیب اعلیٰ درجے کی سواری پر سوار ہوئے. آپ نے سفتی جوتا بھی پہنا ہے. آپ کو ملک اعلیٰ نے جو کپڑا دیا تھا اس کو بھی آپ نے زیب تن فرمایا ہے، اپنے بدن پر پہنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے پیون والے بھی پہنے، آپ نے اوسط درجے کے بھی پہنے، آپ نے اعلیٰ درجے کے بھی پہنے. اصل مسئلہ کپڑوں سے تصوف کا نہیں، جوتے اور چپل سے تصوف کا نہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ دل کی دنیا کو بدلنا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اس مقام پر کون ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھوں؟ تو نبی علیہ السلام دوسرے جملے میں فرماتے ہیں اچھا اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم دماغ میں یہ بات تو بٹھاؤ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے.
اور اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو بادشاہ وقت نے دعوت کی، سارے لوگوں کو دعوت میں بلایا، اس میں اس بستی میں نابینا آدمی بھی تھے، اس کو بھی دعوت دی، تو نابینا آدمی بھی دعوت میں آیا، تو نابینا آدمی اپنے کپڑوں کو بار بار ٹھیک کرے گا، بار بار ٹوپی کو ٹھیک کرے گا، یوں ہاتھ لگاتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کے وقار کے خلاف نہ بیٹھوں، ٹوپی میری بادشاہ کے وقار کے خلاف نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس کے دل میں پورا یقین ہے کہ بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جب بادشاہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو مجھے پھر بادشاہ کے وقار کی رعایت کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایسا طریق نہ اپناؤ جس سے بادشاہ پر غلط اثر پڑے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ پورے وقار کے ساتھ عبادت کرو کہ کہیں اللہ تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری عبادت میں یہ ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، دل کی دنیا کو بدلنے کا نام، کہ دل برائیوں سے پاک ہو، دل اللہ کی محبت سے شرسار ہو۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات معارف مثنوی میں فرمایا چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے ماشو نقر او فرزند دوزن، فارسی شعر ہے۔ چست دنیا، فرمایا دنیا کیا ہے، پھر دنیا کی تعریف کی۔ مجھے آپ کو کوئی پوچھے دنیا کیا ہے، ہم کہیں گے بنگلہ ہو، بیلنس ہو، کاروبار ہو، اونچی اونچی گاڑیاں ہو، یہ دنیا ہے۔ رومی فرماتے اس کو دنیا نہیں کہتے، اگر اسی کو دنیا کہتے تو پھر عثمان غنی کو دنیا دار کہنا چاہیے تھا، دیندار نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا دار کہنا چاہیے تھا، دیندار نہیں کہنا چاہیے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام کے پاس دولت کا انبار تھا، ان کو دنیا دار کہنا چاہیے تھا، دیندار نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فرمایا دنیا اس کا نام نہیں ہے، چست دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ اد خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ بہترین تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نہ کے ماشو نقر او فرزند و زن، کپڑوں کا نام دنیا نہیں، فرزند و زن کا نام دنیا نہیں، مکان کا نام دنیا نہیں، دنیا اس کا نام نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ دیندار ہے۔ اور ایک انسان کے پاس صرف 100 روپے ہیں لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے، وہ 100 کے ہوتے ہوئے بھی دنیا دار ہے۔ تو دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں برابر جو ہے رچا پچا رہنا چاہیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ہول سیل ویپاری تھے، کپڑے کی ان کی بڑی دکان تھی، بغداد میں ان سے بڑی دکان کسی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ جو پانی جہاز اور اسٹیمر تمہارا مال لے کر کے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ جو جہاز ڈوبا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ تھوڑی دیر حضرت خاموش رہے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو مریدوں نے فرمایا کہ حضرت جب ڈوبنے کی اطلاع آئی تو بھی الحمدللہ، اور بچنے کی اطلاع آئی تو بھی الحمدللہ، ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہ ڈوبنے پر الحمدللہ کہا اور میں نے نہ بچنے پر الحمدللہ کہا۔ اصل میں جس وقت ڈوبنے کی اطلاع آئی تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ کہیں مال کے غرق ہو جانے سے، مصیبت کے آ جانے سے میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یادوں میں مست ہے، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا الحمدللہ۔ اور جب بچنے کی اطلاع آئی تو میں نے سوچا کہ کہیں خوشیوں میں میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا، لیکن جب اطلاع ملی تو اس موقع پر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ وہ خوشیوں میں بھی اللہ کی یادوں میں لگا ہوا ہے، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا۔ معلوم ہوتا ہے نہ ڈوبنے سے تعلق،
نہ بچنے سے تعلق، بلکہ دل کے اللہ کی یادوں سے آباد رہنے سے تعلق تھا۔ تو تصوف نام ہے اللہ کی عبادت سے اپنے دل کو بھرا رکھنا، اللہ کی یادوں سے اپنے دل کو بھرا رکھنا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کے کپڑے بھی پہنے، اوسط بھی پہنے، ادنا بھی پہنے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت میری طبیعت ہے اچھا کپڑا پہننے کی، اچھے جوتے پہننے کی، کیا یہ تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تم فقیر بن کر رہو، تم فتح پرانے کپڑے ہونے کے باوجود پہن کر رہو، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے تعریف فرمائی، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، فرمایا حق بات کے آ جانے کے باوجود انکار کر دینا۔ حق بات سچی ہے، لیکن میں اس لیے انکار کر رہا ہوں، میرے خلاف ہے یہ، میں صدر ہوں، میں عالم ہوں، میں بڑا ہوں، میں تنظیم کا لیڈر ہوں، تو کون مجھے رائے دینے والا؟ بطر الحق وغمط الناس، اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے کپڑے پہننا، گاڑی استعمال کرنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ تو بطر الحق وغمط الناس۔ سنو میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ جب عمرے کے لیے چلے تو راستے میں حضرت نے اپنے کچھ آدمی پہلے بھیج دیے تھے کہ بھائی تحقیق کرتے رہو مکہ والوں کی سازشوں کی ہمارے متعلق، کہ وہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے۔ راستے میں آپ کے آدمیوں نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید تمہارے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور تمہیں روکیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا، تو حضرت نے فرمایا چلو راستہ بدل۔ تو بجائے مدینے سے مکے کا جو راستہ تھا، آپ نے مدینے سے جدہ کا راستہ لے لیا، اور جدے کے راستے سے مکے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ راستہ اس لیے کہ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی ہے نا، وہ حدیبیہ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے آتا ہے، مدینے سے مکہ جاتے ہوئے نہیں آتا ہے۔ لیکن ہم سب بسوں میں نیند میں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں بسوں کے اندر۔ تو جدہ سے مکے جاتے ہوئے حدیبیہ آتا ہے، مدینے سے مکے جاتے ہوئے حدیبیہ نہیں آتا۔ حضرت نے ٹرن لیا اور جدے سے ہو کر کے آپ مکے جانے لگے۔ اتنے میں پھر اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ نے تمہارے خلاف جتنی بستیاں ان کے فیور کی ہیں، ان سب کو بلا کر کے تمہارے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اور وہ سب مکے میں جمع ہو گئے، جتنی بستیاں ہیں جو کفر والی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، سارے لوگ ہمارے خلاف وہاں پہنچے، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اپنی رائے یہ ہوئی، سنو نبی کی رائے، کہ یہ جتنی بستیاں والے وہاں گئے ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہموں کا ہمارے خلاف وہ دشمنی پر آئے، تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بستیوں کی طرف ہی چلے آؤ۔ دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو ان کو پتہ چلے گا تو وہ اپنی اہل اولاد کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر بستی میں آ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اہل مکہ کی میجورٹی ٹوٹتی ہے، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر اس صورت میں مال غنیمت ملے گا۔ یہ حضرت نے اپنی رائے پیش کی۔ کون رائے پیش کر رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ کی رائے؟ تو صدیق نے اپنا احرام بتایا، ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر چلے تھے، اپنا احرام بتایا اور فرمایا اللہ کے حبیب، ہم تو عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، ہم تو مکے کے ارادے سے نکلے، ہم کعبہ کے ارادے سے نکلے، ہم ان بستیوں کے ارادے سے نہیں نکلے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم مکے ہی کی طرف چلتے رہیں، ہم کعبہ ہی کی طرف چلتے رہیں، کسی بستی کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر راستے میں وہ لوگ روڑا ڈالتے ہیں
تو پھر ہم اپنے تحفظ میں قدم اٹھائیں گے، ورنہ ہم تو مکے ہی کی طرف چلتے رہیں۔ ایک نبی کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ رائے پیش کی جا رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صدیق کی رائے یہ ہے کہ ان بستیوں میں چلو، اللہ کے نبی کی رائے یہ ہے کہ ان بستیوں میں چلو، اور صدیق کی رائے یہ ہے کہ سیدھے مکہ چلو۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا تم کون میری رائے کی مخالفت کرنے والے، تم کون مجھے رائے دینے والے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امزو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر مکے ہی کی طرف چلو، اس لیے کہ ابو بکر کی رائے صحیح ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے ایک امتی کی رائے کی تائید کر رہے ہیں، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تمہارے سامنے بھی کسی کی بات آ جائے وہ صحیح ہو، صرف غرور اور تکبر کی بنیاد پر انکار نہ کرتے، مان لینا اسے، اس کا نام تواضع ہے، اور نہ ماننا اس کا نام تکبر ہے۔ بطر الحق وغمت الناس۔ تو میرے بھائیوں، شیطان اور ابلیس نے تکبر کیا، اللہ نے راندے درگاہ کیا، بالآخر اس کو جب نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں نکلا ہوں تو تمہیں بھی نکال کر رہوں گا۔ اس نے وساوس ڈالنے شروع کیے، اور یہ تو دور و دراز سے بھی وساوس ڈال سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پڑوسی میں ہو۔ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے، یہ دور سے بھی وساوس ڈال سکتا ہے، اور اس کے نزدیک محبوب ترین عمل برائیوں میں دو ہے۔ زنا بھی اس کے نزدیک محبوب ہے، چوری بھی محبوب ہے، سارے اعمال محبوب ہیں، لیکن دو عمل اس کو بہت پیارے ہیں۔ ایک عمل ہے جب کوئی بچہ علم دین کے لیے جا رہا ہے، چاہے مکتب میں جا رہا ہو، چاہے مدرسے میں جا رہا ہو، علوم میں جا رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہو، اس کو روک دیا جائے اور علم دین سے اس کو محروم کیا جائے، یہ محبوب ترین عمل ہے۔ اس لیے کہ کیا معلوم ایک بچہ پڑھ گیا، علم دین کو حاصل کر لیا، تو اس کے ذریعے سے نہ معلوم کتنوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ نہیں چاہتا ہے۔ اور دوسرا، جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو، آپس میں لڑائی ہو اور طلاق تک مسئلہ پہنچے، تو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے اس کے وہاں، یہ اس کو بہت پیار سے دیکھتا ہے۔ تو اس نے آدم اور حوا کو نکالنے کے لیے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ بھی کیسا؟ فرمایا وسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ فرمایا آدم، جس چیز کو کھانے سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے نا، وہ اس لیے منع کیا کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ کتنی بہترین بات کہہ رہا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور آج اللہ تجھ کو جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے تجھے منع کیا ہے، تو تو کھا لے تاکہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے، یہ خوبصورت شکل میں ہمیں پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بتوں کے سامنے جھک جاؤ، تم عیسیٰ موعود کے سامنے اور عیسیٰ مسیح کے سامنے جھک، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن یہ کیسے آئے گا؟ یہ آئے گا کبھی ہماری عورتوں کو بددین بنانے کی شکل میں، کبھی ہم سے نمازیں چھڑانے کی شکل میں، کبھی ہم سے سنتیں چھڑانے کی شکل میں، اور آہستہ آہستہ سنت کو چھوڑ کر واجبات، پھر واجبات کو چھوڑ کر فرائض، پھر فرائض کو چھوڑ کر ایک دن آئے گا کہ ایمان بھی چھوٹ جائے گا۔ یہ اسی طرح حربے ڈالتا ہے اور اسی طرح ہمیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ آدم و حوا نے کھا لیا، اور جب کھا لیا تو بدن کے کپڑے اتر گئے، ہے نا؟ قرآن کی تفسیر میں، ارے قرآن کی آیت میں ہے کہ ان کے کپڑے اتر گئے، ستر کھل گیا ان کا، اور وہ اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے لے کر اپنے بدن پر چپکانے لگے تاکہ ستر چھپائیں۔ اب یہاں میں تمہارے ذہن کو دستک دیتا ہوں ایک بات کی، میرے بھائیوں، اللہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، کہ جو آدم علیہ السلام جیسے نبی کو، نبی ہے آدم جیسے نبی کو، مقدس ہستی کو مقام جنت میں، کہ اس سے بڑھ کر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، مقام جنت میں تھوڑی سی خلاف ورزی کرنے پر اور اللہ کی بات کے نہ ماننے پر ان کے کپڑے اتار دیے۔ وہ اللہ، اے انسانوں، روڈ پر چلتے ہوئے جب ہم گناہ کرتے ہیں
قادر ہے ہمارے کپڑوں کو اتارنے، ہمیں روڈ پر ننگے کر دے، اور اس کے لیے اللہ کو کسی فوج ملٹری پولیس کی ضرورت نہیں، کن فیکن کا مسئلہ ہے کہ میں روڈ پر گناہ کروں اور اس کا حکم ہو جائے اور میرا سطر کھل جائے لوگوں کے سامنے، وہ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر، اس کو قوت ہے اس بات کے اوپر کہ مکان میں گناہ کروں اور میرا سطر کھول دے، روڈ پر میں گناہ کروں اور میرا سطر کھول دے، جاب پر میں گناہ کروں اور وہ میرے کپڑوں کو اتار دے، میں اپنی دکان میں گناہ کروں اور وہ میرے کپڑوں کو اتار دے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ عمل تو بہت بڑا ہو گیا، یہ بھی اس نے ہمارے ساتھ نہیں کیا کہ رات میں نے کوئی گناہ کیا تو صبح کو میرے چہرے پر کوئی کالی لکیر آئی ہو، ایسا بھی اس نے نہیں کیا، بلکہ صبح کو بھی خوبصورت چہرے کے ساتھ اس نے اٹھایا۔ سنو میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی بنیاد پر ہم ذلیل نہیں ہو رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے، آپ کی دعا کی وجہ سے ہم ذلیل نہیں ہو رہے، ورنہ اللہ تو ان ساری باتوں پر قادر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، اور قرآن میں ان واقعات کو اللہ نے اسی لیے بیان کیا، اس لیے نہیں کہ کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامے کی کتاب ہے، کوئی ٹائم پاس کی کتاب ہے کہ مولوی صاحب بیٹھ جائیں اور کوئی تقریر کر دیں اور عصر سے مغرب کا وقت پاس نہیں ہو رہا تھا، روزہ بہت لگا ہوا تھا تو ذرا بیٹھ گئے تفسیر میں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے اترا، تمہیں انسان بنانے کے لیے اترا، تمہیں صلاح و فلاح سے نوازنے کے لیے اترا، تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے اترا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں صلاح و فلاح اور تعلق مع اللہ کے لیے میرا نزول ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے کہ من گھڑت قصے اللہ نے بیان کر دیے ہو۔ میں نے آج کل عشائی کے اندر میں نے ایک بات کہی کہ خوب سنیں، آدم کے 2 بیٹوں میں قابل نے ایک لڑکی کو حلال کرنے کے لیے، حالانکہ وہ حلال نہ ہوئی، لڑکی کو حلال کرنے کے لیے بہت بڑے گناہ کا کام کر لیا، اور وہ کام یہ کیا کہ اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا، قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، دنیا کا پہلا مردر کیس تھا، پہلی موت تھی، دفن کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور جب وہ کوا مر گیا تو زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھڈا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری، اے انسان تجھے دفن کا طریقہ تو اللہ نے پرندوں سے سکھایا، تجھے تو دفن کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، دفن کا طریقہ تو اللہ نے تجھے پرندوں سے سکھایا، تب جا کر قابل نے بھی ایسا کیا کہ کھڈا کھودا اور اس کے اندر اپنے بھائی کی ناش کو ڈال دیا۔ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے، ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے قابل نے گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن وہ لڑکی حلال نہ ہوئی بلکہ قیامت تک کا مجرم بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے مردر ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ قابل اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے گناہ کرنے گیا، قیامت تک کا مجرم بن گیا۔ اس کے کمپیئر میں، اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن ایک واقعہ اور بیان کرتا ہے، یوسف پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر، جس عورت نے کھلایا پلایا، برا کیا، پروان چڑھائے، جوانی پر پہنچایا، مدد کی قدم قدم پر، وہی فریفتہ اور عاشق اور دیوانی بنی اور کہا ہائی طلب یوسف آ جاؤ، میں خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں، میرا حسن و جمال ہے، میری خوبصورتی ہے، میری دعوت ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بادشاہ اپنی جگہ پر ہے، میں بادشاہ کی بیوی ہوں، آ جاؤ میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میری محسنہ ہے، میری آقانی ہے، مجھے پروان چڑھایا، مجھے کھلایا پلایا، میں اس کی بات کیسے رد کر دوں، بلکہ یوسف نے
ایک مصیبت آئی تو اس مصیبت کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا رب اس نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، وہ ظالموں کو، وہ مجرموں کو، وہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قابل پر مصیبت آئی، اس نے مصیبت کے حل کے لیے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یوسف پر مصیبت آئی تو یوسف نے مصیبت کو حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے یوسف کی عزت کو بچا لیا، عزت دروازے کھول دیے اور عزت اور عفت کو بچا لیا۔ ان دونوں واقعوں کو قرآن میں نقل کر کے اے قرآن کے پڑھنے والوں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، مصیبت، حالات، پریشانیاں تمہاری زندگی میں آتی ہے اور آتی رہے گی، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے اگر گناہ کا ارتکاب کرو گے مصیبت حل نہیں ہوگی، گناہ میں اور پھنس جاؤ گے، اور اگر مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ تمہاری مصیبت کو حل کر دے گا۔ اللہ نے اس لیے ان دونوں واقعوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، آدم کے دونوں بیٹوں کا اور ادھر دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ تکبر بری چیز ہے، اس نے وساوس ڈالے آدم علیہ السلام کے دل میں، کھا لیا، دنیا میں آنا پڑا، پھر دنیا میں اللہ نے ایک نظام چلایا اور اس نظام کے تحت آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک قرآن لے کر تشریف لائے۔ اس قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی، حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے، اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تم بیچنے والے ہو، بائے ہو، میں خریدنے والا ہوں، مشتری ہوں۔ ان اللہ اشتری، اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو، تمہاری جان، تمہارے مال۔ اے مسلمانوں، میں نے ان دونوں کو خرید لیا، تو جان بھی اس کی ہو گئی، مال بھی اس کا ہو گیا، تو اب جان پر بھی ہمارا قابو نہیں، مال پر بھی ہمارا قابو نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اس بودی کو بالکل میں اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، حق تو یہ تھا کہ اپنے مال کو بالکل اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس اللہ نے کیا کہا، جان بھی میں نے خریدی، مال بھی میں نے خریدا، لیکن میرے بندے تجھے اپنے اوپر استعمال کرنے کا حق ہے، البتہ میرا ایک فرمود یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے اپنی جان کو اور مال کو میرے بتائے ہوئے راستے پر استعمال کرنا، اس سے ہٹ کر استعمال۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں نماز میں، روزوں میں، عبادت میں، تلاوت میں، اچھے اخلاق میں، اچھی زندگی میں، انسانیت میں، اس میں تو اپنی بودی اور جان کو استعمال کرنا، گناہ میں، زنا میں، غلط کاموں میں اس کو استعمال نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اسی کا نام اسلام ہے۔ ایمان تو دل سے ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اس سب کا تعلق دل سے ہے، لیکن ظاہری فرما برداری، اللہ نے جو سودا کیا اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کوئی معمولی لفظ تھوڑے ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے چوں بگویم مسلمانم بلرزم، چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ فرمایا میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا مشکلات ہے، وہ کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ارے اس کے تقاضے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مجھے میراث کا مسئلہ آ گیا اور دوسری طرف میری ضرورت کا مسئلہ آ گیا۔ اب میری شریعت کہے گی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، قرآن کہے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، اللہ کہے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے کہ اپنے نفس کے لیے مال لیتا ہے یا اللہ کے حق میں میراث کو ادا کرتا ہے۔ اس کو کہا چوں بگویم مسلمانم بلرزم، چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ ایک شاعر نے اردو میں اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت کا معنی لا الہ الا اللہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان ہوتا تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایمان ہے تو اسلام میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں کہتا ہے تو نے ایمان دل سے مانا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جو ایمانی تقاضا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہ تو نے پورا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے۔ شاعر نے اپنے شعر میں بہت پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ تجھ پر گرا ہے صبح کی بیداری، تجھ پر گرا ہے صبح کی بیداری، تجھے کب پیار تھا میری نمازوں سے۔ تجھے تو نیند سے بیدار ہونا مشکل ہے، اور تجھے کب مجھ سے پیار تھا؟ اور اگر پیار ہے بھی اللہ سے، کچھ تھوڑی بہت عبادت کرتے بھی ہے، تو شیطان ہمیں ریاکاری میں ڈال دیتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں بسجدہ کردم ندا آمد بر زمین، چوں بسجدہ کردم ندا آمد بر زمین، ندا آمد از زمین، جب میں نے سجدہ کیا زمین پر تو زمین سے ندا آئی۔ کیا ندا آئی؟ اوہو، دل ہلا دیا۔ کیا ندا آئی؟ اے سجدہ کرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، تو مجھ پر سجدہ نہ کر، تو مجھ پر سجدہ نہ کر، اس لیے کہ تیری ریاکاری سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام دے۔ جس اسلام کا اللہ سے ہم نے سودا کیا، جس جان اور مال کا ہم نے اللہ سے سودا کیا، اس جان اور مال کو اللہ کے تقاضوں پر استعمال کرنے والے بنے، اس باڈی کو اللہ کے تقاضوں پر استعمال کرنے والے بنے، اپنے مال کو اللہ کے تقاضوں پر استعمال کرنے والے بنے، اس کے خلاف استعمال نہ کرے، تب تو ہم مسلمان کہے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، باقی میری جان اور میری باڈی اللہ کی بغاوت میں استعمال ہو رہی ہے، میرا مال بھی اللہ کی بغاوت میں استعمال ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ آگے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ۔ فرمایا او قرآن کے پڑھنے والوں، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ تم نے جان اور مال کو صحیح استعمال کیا تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا اس کے بدلے میں، یہ میں تمہیں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہودیوں کو تورات میں بھی کہا تھا۔ وعدا علیہ حقا، ہمارا وعدہ سچا ہے، ہمارا وعدہ سچا ہے، ہم ضرور جنت دیں گے تم کو۔ ہمارے وعدے میں جھوٹ نہیں، دنیا کے الیکشن کی طرح مسئلہ نہیں، وہ ہندوستان پاکستان کی طرح مسئلہ نہیں کہ جو الیکشن کے موقع پر بڑے بڑے وعدے کرے اور پھر وعدہ تو بہت دور کی بات، 5 سال تک چہرہ دیکھنے کو نہ ملے۔ فرمایا یہ جھوٹے وعدے نہیں، وعدن علیہ حقا، ہمارا وعدہ سچا ہے، ہم تمہیں جنت دے کر رہیں گے، ہم تمہیں نجات دے کر رہیں گے، ہم تمہیں کامیابی دے کر رہیں گے، ہم تمہیں سرخ روئی دے کر رہیں گے، اور ترقی کرو گے تو جنت الفردوس دے کر رہیں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، ہم نے تورات میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، والانجیل، انجیل میں بھی ہم نے عیسائیوں کو یہی بات کہی تھی، والفرقان، میں قرآن کے پڑھنے والوں ہم تم سے بھی کیا، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ، ومن اوفى بعہدہ من اللہ، جنہوں نے اللہ کے ان عہد کو پورا کیا، صحیح طور پر اپنی زندگی، اپنی باڈی کو۔ میرے بھائیوں، ہماری آنکھوں کو ہم صحیح استعمال کریں تب یہ آنکھ مسلمان ہوگی، اور اگر زنا میں استعمال ادھر نظر دوڑائے ادھر نظر دوڑائے، یہ آنکھ مسلمان نہیں ہو سکتی۔ میری زبان کو اگر غیبت سے، برائیوں سے، گندگیوں سے پاک رکھا ہے تو میری زبان مسلمان ہے، ورنہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمایا حضرت دعا کیجئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا تو خود توبہ کر۔ اس نے کہا توبہ تو میں بہت کر رہا ہوں، لیکن مجھے میری توبہ پر یقین نہیں آ رہا، آپ بھی دعا کر دیجیے۔ تو جنید بغدادی نے دعا کی کہ اللہ اسے معاف فرما۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ فرمایا زنا کر لیا۔ تو حضرت نے سر پکڑ کے کہا کہ اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ تجھ سے غیبت ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے، ہماری زبان ہر وقت غیبتوں سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، ہمیں اسی میں لذت آ رہی ہے، اسی میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ زبان کیا جو ہر وقت برائیوں میں مبتلا رہے، وہ زبان مسلمان نہ ہوئی۔ وہ ہاتھ اور پاؤں مسلمان نہیں جس ہاتھ اور پاؤں سے ظلم ہوئے، وہ دل و دماغ مسلمان نہیں جس دل و دماغ کے اوپر ہر وقت گندے خیالات چلتے رہے، سازشیں چلتی رہی، کسی کے خلاف پروپیگنڈے چلتے رہے، کسی کے خلاف جو ہے دماغ میں سوچنا چلتا رہا کہ یہ ذلیل کیسے ہو جائے، یہ برباد کیسے ہو جائے، یہ کیسے مٹ جائے، اس کی اولاد کیسے تباہ ہو جائے۔ جس کے دل و دماغ میں یہ خیالات چلتے رہے، اس کا دل و دماغ مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ان تمام اعضاء کو ہمیں مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعتاً ہم نے اس کو مسلمان بنایا تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ۔ شاعر کا شعر مجھے یاد آیا، بہت پیاری بات۔ منہ تو نے دیکھ لیا آئینے میں، لیکن داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ تو نے دیکھ لیا آئینے میں، لیکن داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جینا ایسے جی گیا کہ مردے کا طریقہ بھول گیا۔ جینے میں جی ایسا لگایا کہ مرنے کا طریقہ بھول گیا۔ پھر آگے دوسرے شعر میں وہ کہہ رہا ہے، بہت پیاری بات اس نے کہی کہ تکبیر تو اب بھی گنجتی ہے فضائے مسجد میں اے انور۔ تکبیر تو اب بھی گونجتی ہے فضائے مسجد میں اے انور، کہ ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب دنیا سے ختم ہو گئے۔ وہ ضرب جو ہمارے اکابر لگاتے تھے اور جس سے دل ہل جاتے تھے، لوگوں کے دل رو پڑتے تھے، جس کے دلوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ہمارے اکابر کے وہ اللہ کے لفظ کے ذریعے سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب اب ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہری ضرب لگتے ہیں، حقیقی ضرب ختم ہو گئے۔ اس کا نام میرے بھائیو اسلام ہے کہ ہمارے اندر روح آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنے والے ہو۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری زندگی اسلام پر آ گئی تو اب تم کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنی زندگی کو اسلام پر لے آئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے جب ہم سے سودا کیا ہے تو اس سودے کا پاس و لحاظ رکھو۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو غلط استعمال نہ کرو، اس کو غلط طریقوں پر استعمال نہ کرو، جائز راستوں پر استعمال کرو، ناجائز راستوں پر استعمال کرو، ناجائز راستوں پر استعمال نہ کرو۔ جب بیوی ہے تو اپنی حوث کو غلط راستوں پر ہم کیوں استعمال کریں؟ اپنے دل و دماغ کو کیوں خراب کریں؟ اپنی زندگی کو کیوں برباد کریں؟ شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس جوان کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزرے گی، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا کرے گا۔ وہ آدمی ففاضت عیناہ خالیہ، جس کو تنہائیوں میں اپنے گناہ یاد آ گئے، رو پڑا اور اپنے گناہ پر رو کر کہنے لگا مالک تو مجھے معاف کر دے۔ جب اس کی آنکھیں بہتی ہے اللہ کہتا ہے میں قیامت میں اپنے عرش کے نیچے رکھوں گا۔ اور سنو، مجھے ایک روایت یاد آئی، مشکات شریف کی روایت، 2 قطرے 2 آنسو اللہ کے نزدیک وزنی ہے اور اس کی قیمت قیامت میں ہوگی۔ ایک آنسو تو وہ ہے کہ جو انسان گناہ کے اوپر بہاتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے جو آنسو بہاتا ہے اس کا وزن قیامت میں ہوگا اور وہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ اور دوسرے آنسو، دنیا میں کسی کو ستایا گیا، الزام لگایا گیا، بدنام کیا گیا، بلا وجہ سے اس کو ستایا اور رلایا گیا اور اس نے صبر کر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے صبر کرنے والے میرے بندے، تو نے دنیا میں صبر کیا ہے، میں تیرے آنسو کو تیری ترازو میں رکھ کر کے تیری مغفرت کر دوں گا۔ اور جو تیرا مقابل ہے، جس نے تیری ذلتی کے لیے اور تجھے پامال کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جو پلان اور سازش بنائی اور تجھ پر جو الزام لگایا، اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کے آنسو تنہائیوں میں بہہ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ جس جوان کو خوبصورت عورت نے بلایا یا جس جوان نے خوبصورت عورت کو بلایا، دونوں ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا کہ اللہ کی پناہ
میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اللہ قیامت میں اپنے عرش کے نیچے رکھے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو جو سودا اللہ سے ہوا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. واقعتاً اسلامی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے جس سے اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آخری اشرا مغفرت کا چل رہا ہے تیری طرف سے مغفرت کے پروانے اتر رہے ہیں. اے اللہ تو سب کو معاف کر رہا ہے. ہم مجرموں کو بھی معاف فرما دے. ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے. ہم پاپی اور عاصیوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم کیسے ہی ہیں لیکن تیرے بندے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. اے اللہ تیرے نبی کا اقرار محمد الرسول اللہ سے کر رہے. تجھے اس کلمے کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما. تجھے اس کلمے کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما. تجھے اس کلمے کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما. اے حی القیوم اے غفار و ستار اے ستار العیوب اے فعال لما یرید. اے اللہ تو قادر تھا کہ گناہ پر تو ہمیں روڈ پر برہنہ کر سکتا لیکن مالک کیوں نے ایسا نہیں. یہ تیری ستاری ہے. آج تک آپ نے ستاری فرمائی ہے آئندہ بھی آپ ہماری ستاری فرما لی. اے اللہ ذلتیوں سے حفاظت ذلتیوں سے حفاظت ذلتیوں سے حفاظت فقر دھکر سے حفاظت فرما. اے اللہ بدنامیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جس ایمان کی دولت کو تو نے عطا فرمایا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ موت تک ہمیں لے جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما دے. اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما دے. اے اللہ تیری رحمت کی نگاہ سے اس مجمع کو دیکھ لے. اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ آپ معافی کا فیصلہ فرما دیجیے. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے صالح اولاد عطا فرما. جن کو لڑکے ہیں لڑکیاں عطا فرما. جن کو لڑکیاں ہیں لڑکی عطا فرما. جن کو بالکل اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کے نکاح نہیں ہوئے نکاح کا انتظام فرما. اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا. غلط راستوں سے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا